أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون صدق الله العظيم. شروع سے لے کر کے ابھی تک آپ کے سامنے جو باتیں عرض کی گئی، بنی اسرائیل کا ہو یا یہود اور نصارہ کا ہو، ان کی ہٹ درمیاں، نافرمانیاں، انبیاء علیہ السلام کا انکار کرنا، انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنا، آخر کے اندر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا، قرآن پاک کا انکار کرنا، یہ ساری باتیں آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ یہاں جو رکوع آپ کے سامنے بھی پڑھا گیا تو اس کے شان نزول کے اندر میں، شان نزول یعنی یہ آیتیں اور یہ رکوع اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں اتارا، یہ شان نزول کہلاتا ہے۔ اور کوئی حدیث ہوتی ہے کہ جو کوئی قصہ پیش آیا یا کوئی بات پیش آئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حدیث بیان فرمائی، اس کو شان ورود کہتے ہیں۔ قرآن کے لیے شان نزول اور حدیث کے لیے شان ورود کہا جاتا ہے۔ تو ان آیات کا شان نزول یہ ہے، ایک رائے کے مطابق اور ایک قول کے مطابق کہ ابن سوریہ جو ہے یہ مدینہ منورہ کا یہودی تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں آیا اور آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے لگا کہ یہ جو قرآن یا جو کلام اللہ آپ پر جو اترتا ہے تو یہ اللہ کا کلام لے کر تمہارے پاس میں کون آتا ہے، کون سا فرشتہ لے کر کے آتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل فرشتہ جو ہے وہ لے کر کے آتا ہے۔ تو ابن سوریہ نے کہا کہ یہ تو ہمارا دشمن ہے، جبریل جو ہے یہ تو ہمارا دشمن ہے، اگر میکائیل لے کر کے آتے قرآن پاک کو اور اللہ کے کلام کو تو ہم تم کو اللہ کے نبی مانتے اور یہ قرآن پاک جو اس کو اللہ کی کتاب مانتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ابھی ترجمہ اس کا کریں گے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ شان نزول اور آیتیں ان کے درمیان میں کیا تعلق اور کیا جوڑ ہوتا ہے۔ قل اے نبی
کہہ دو من کان عدوا لجبریل، جو بھی آدمی جبرائیل کا دشمن ہو، فإنہ نزلہ علی قلبک، تو بے شک اس نے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن پاک کو اتارا ہے آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کی اجازت سے، مصدقا لما بین یدیہ، اور یہ جو قرآن پاک اللہ نے جبرائیل کے واسطے سے آپ پر اتارا ہے، یہ تصدیق کرنے والا ہے، سچی بتانے والا ہے ان چیزوں کو کہ ما بین یدیہ، جو ان کے آگے ہے، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، وہدن، اور ہدایت کا ذریعہ ہے، وبشریٰ للمؤمنین، اور ایمان والوں کے لیے بشارت ہے اور خوشخبری ہے، ایمان والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے، دنیاوی زندگی کی آرام اور آسودگی کی بشارت اور خوشخبری دیتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ من کان عدوا للہ، جو اللہ کا دشمن ہو، وملائکتہ، اور جو اللہ کے فرشتوں کا دشمن ہو، اس لیے کہ ابن سوریہ نے آ کر کے یہی کہا تھا کہ جبریل کے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے، اس لیے کہ ہمارے باپ داداؤں کے اوپر میں جو عذاب آیا وہ عذاب لے کر کے جبریل آئے تھے، تو پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تردید کر دی کہ جبریل کا عذاب لے کر کے آنا یا جبرائیل کا اللہ کا کلام لے کر کے آنا یہ ان کے اختیار سے نہیں ہوتا تھا، قرآن پاک اور وحی بھی جو لے کر کے آتے تھے جبرائیل، یہ اللہ کے حکم سے لے کر کے آتے تھے، اور عذاب کے فرشتے الگ ہوتے تھے، جبریل علیہ السلام بھی آتے تھے، اور جبریل علیہ السلام کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے استعمال کیا تھا، لیکن یہود اور بنی اسرائیل کے ذہنوں کے اندر یہ بات تھی کہ اگلی ہماری نسلوں کے اوپر میں، ہمارے باپ داداؤں کے اوپر میں جو عذاب آیا وہ جبرائیل ہی لے کر کے آئے، اس لیے وہ ہمارے باپ داداؤں کے دشمن تو ہمارے بھی دشمن ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جبرائیل کا آنا اور کسی اور فرشتے کا آنا اپنی مرضی سے نہیں ہوتا، یہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ اور من کان عدوا للہ، جو دشمن ہو اللہ کا، وہ ملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، ورسلہ، اور دشمن ہو اللہ کے رسولوں کا، وجبریل، اور جو دشمن ہو جبرائیل کا، ومیکال، اور جو دشمن ہو میکائیل کا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سنو فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، اس لیے کہ اللہ سے دشمنی رکھنا یہ کفر ہے، فرشتوں سے دشمنی رکھنا کفر ہے، رسولوں سے دشمنی رکھنا کفر ہے، جبرائیل سے دشمنی رکھنا کفر ہے، میکائیل سے دشمنی رکھنا کفر ہے، تو یہ دشمنی رکھنے والے کافرین ہوئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کا دشمن ہے، یعنی یہود کا اور نصارہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ دشمن ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق کہ ہم نے اتارا آپ کی طرف واضح معجزات کو، کھلی ہوئی نشانیوں کو، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور ان معجزات کا اور ان نشانیوں کا انکار وہی کرتا ہے کہ جو فاسق اور فاجر ہوتا ہے، اللہ کا نافرمان، رسول کا نافرمان جو ہوتا ہے، کھلم کھلا نافرمانیاں جو کرنے والا ہوتا ہے وہی اس کا انکار کرتا ہے۔ اَوَ كُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، کیا جب بھی ان لوگوں نے کوئی عہد و پیمان کیا، یہود نے، نصارہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ، نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، تو انہی میں سے ایک جماعت نے اس عہد و پیمان کو اپنے پشت کے پیچھے پھینک دیا، بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکہ یہود اور نصارہ کے اندر میں اکثر لوگ جو ہے وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اس کی تفسیر کے اندر میں علماء نے لکھا ہے کہ یہود کے اندر میں کوئی 10-12 یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے تھے، بل اکثرهم لا یؤمنون، اکثر یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لانے والے نہیں ہیں، 10-12 یہودی ایمان لائے، اس کے علاوہ جو ہے مشرکین اور کفار اور نصارہ میں سے
अक्सरियत अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाई। तो यहूद और नसारा का या बनी इसराइल का ये तस्करा हो रहा है, और बनी इसराइल और यहूद नबी आखिर ज़मान का इंतज़ार करते थे कि हम उन पर ईमान लाएंगे और उनके साथ में मिल कर के काफिरों से मुशरिकों से लड़ेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जिसका वो इंतज़ार कर रहे थे वो रसूल भी आ गए, और जिस किताब का वो इंतज़ार कर रहे थे वो किताब भी आ गई। इसके बावजूद इन लोगों ने रसूल का भी इनकार किया और कुरान का भी इनकार किया। वलम्मा जाअहुम रसूलन मिन इंदिल्लाहि, और जब उनके पास में आए बड़े रसूल, ये रसूलन के अंदर में जो दो पेश है जिसको तनवीन कहते हैं, उलमा फसाहत और बलागत ने लिखा है कि ये तनवीन ताज़ीम के लिए है, यानी ये रसूल सबसे बड़ा रसूल यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुराद है। और जब उनके पास में आए बड़े रसूल मिन इंदिल्लाहि, अल्लाह ताला की तरफ से, मुसद्दिकुन लिमा माअहुम, और ये रसूल ऐसी किताब को लेकर के आए कि जो किताब और ये रसूल तस्दीक करने वाला है, सच्ची बताने वाला है, लिमा माअहुम, उन चीज़ों को जो उनके पास में है। उनके पास में जो तौरात थी और इंजील थी, ज़बूर थी, जो किताबें थी, इसकी ये तस्दीक करने वाला है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि इस रसूल के इस किताब को लेकर आने के बाद नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि, नबज़ का माना है फेंक देना, नबज़ फ़रीक़ुन मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब, जिनको किताब दी गई थी, यानी तौरात, ज़बूर, इंजील और ज़बूर ये वगैरह जो किताबें दी गई थी, तो उन लोगों में से एक जमात ने फेंक दिया किताब अल्लाह, अल्लाह की किताब को, यानी कुरान पाक को नहीं माना, फेंक दिया अल्लाह की किताब को, वरा ज़ुहूरिहिम, अपनी पीठों के पीछे, कअन्नहुम ला यअलमून, और ऐसा फेंक दिया कि गोया कि वो जानते ही नहीं थे। हालांकि ये यहूद और नसारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जानते थे, पहचानते थे, कुरान को भी जानते थे, पहचानते थे। जितनी भी निशानियाँ तौरात और इंजील के अंदर में अल्लाह तबारक व तआला ने दी थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और कुरान पाक की, इससे वो लोग जानते थे, पहचानते थे, लेकिन इस तौर पर इनकार कर दिया कअन्नहुम ला यअलमून, जैसा कि वो जानते ही नहीं थे। तो अल्लाह तबारक व तआला यहूद और नसारा को दावत दे रहे हैं कि वो ईमान लाएं हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अल्लाह की नाजिल की हुई किताब पर। और ये मौजूदा जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के अंदर में जो यहूद मौजूद थे, उनके सामने उनके बाप दादाओं के ऊपर में जो एहसानात किए गए उनका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने ज़िक्र फरमाया। इसके बाद में अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के यहूदियों को, बनी इसराइल को ये बतलाया कि तुम्हारा काम और तुम्हारे बाप दादाओं का काम इनकार करना है, कुरान का इनकार करना, नबी आखिर ज़मान का इनकार करना, अगले नबियों का इनकार करना, अगले नबियों को कत्ल करना, अगली किताबों को न मानना और उसका इनकार करना, और ऐसी गलत चीज़ें कि जो दुनियावी एतबार से न फ़ायदा दे और न किसी नुकसान को दूर कर सके, ऐसी वाहियात चीज़ों के अंदर में तुम्हारे बाप दादा मशगूल थे, नबियों की बातों का इनकार करके और आसमानी किताबों का इनकार करते। और अल्लाह तबारक व तआला ने आगे वाली आयत के अंदर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। बनी इसराइल, अंबिया बनी इसराइल के अंदर में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भी थे, ये अंबिया बनी इसराइल में दाऊद अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 960 साल पहले, अभी 2025 चलता है, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ये साल गिनना शुरू किया। इससे पहले लोग गिनते थे कब्लल मीलाद, मीलाद का माना है पैदाइश, कब्ल का माना पहले, कब्लल मीलाद यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले 960 साल पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का ज़माना था, 960 साल पहले। तो इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयत के अंदर में ज़िक्र फरमाया।
کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، یہود نے اور نصارہ نے اتباع کی، پیروی کی ان چیزوں کی کہ شیاطین تلاوت کرتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی حکومت کے اندر میں. وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولکن الشیاطین کفروا، شیطانوں نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، یہ لوگوں کو جادو سکھلاتے تھے. وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور وہ جو اتارا گیا زمینی دو فرشتوں پر بابل کے اندر میں، یعنی ہاروت اور ماروت کے اوپر میں. وما یعلمان من احد، اور یہ دونوں فرشتے کسی کو بھی جادو سکھلاتے نہیں تھے. حتی یقولا، یہاں تک کہ ہاروت اور ماروت جادو سکھانے سے پہلے لوگوں کو کہتے انما نحن فتنۃ فلا تکفر، یقیناً ہم تو آزمائش کے اندر میں ڈال دیے گئے ہیں. فلا تکفر، تو انکار مت کر اور تو کفر مت کر اور تو جادو مت سیکھ. جادو کا سیکھنا جو ہے وہ کفر ہے، تو کفر مت کر. فتنتن کا معنی ہے عربی زبان کے اندر میں آزمائش. تو عربی زبان کا فتنہ الگ ہے اور اردو اور گجراتی کا فتنہ الگ ہے. عام طور پر جب قرآن کے اندر میں فتنتن کا جو لفظ آتا ہے تو ہم وہی معنی سمجھتے ہیں جو ہم اردو میں اور گجراتی کے اندر میں سمجھتے ہیں کہ فلانے نے فتنہ کیا، اگر فلانا نہ ہوتا تو یہ فتنہ نہ ہوتا. وہ نہیں ہے. فتنتن کا معنی ہے آزمائش. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دو فرشتوں کو آزمائش کے لیے بھیجا تھا. دیگر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ 3 فرشتے تھے، ایک ہاروت، ماروت اور عزرابیل. عزرابیل، عین زا عزرابیل، یہ 3 فرشتے تھے. اکثر مفسرین کا یہ کہنا ہے کہ ان 3 فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے تعجب سے یہ عرض کیا تھا کہ باری تعالیٰ یہ انسان عجیب و غریب ہے، تیری نعمتوں کو استعمال کر کے، تیری زمین کے اندر میں رہ کر کے تیری نافرمانیاں کرتے ہیں. اگر ہم ہوتے تو ہم نافرمانیاں نہ کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے ان تینوں کو زمین کے اوپر میں بھیجنا چاہا. تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ اگر ہم زمین پر ہوتے تو ہم نافرمانیاں نہ کرتے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 3 فرشتوں کے اندر میں جو ملکوتیت کی صفت تھی، ملکوتیت یعنی فرشتہ ہونے کی صفت، یہ فرشتہ ہونے کی صفت نکال دی اور انسانیت کی صفت ان کے اندر میں پیدا فرما دی. ہمارے اور آپ کے اندر میں انسانیت کی صفت ہے، کھانا اور پانی پینا، سونا، اپنا تقاضے کو پورا کرنا، یہ وغیرہ انسانی صفات ہے. فرشتوں کے اندر میں یہ صفات نہیں ہے. فرشتے نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں اور نہ سوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر میں اور جن کاموں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشغول کر رکھا ہے اس کے اندر میں وہ لوگ مشغول ہوتے ہیں. تو فرشتوں سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتہ ہونے کی صفات جو تھی اس کو نکال دیا اور انسانی صفات ان کے اندر میں پیدا فرما دی، تو تیسرا جو فرشتہ تھا عزرابیل، اس نے کہا کہ باری تعالیٰ میں تو نہیں بچ سکتا تیری نافرمانیوں سے اور گناہوں سے، میں تو نہیں بچ سکتا، تو میں تو واپس جانا نہیں چاہتا. اور جو فرشتے کی صفت نکال کر انسانی صفت جو میرے اندر میں پیدا کر دی ہے، تو میں معافی مانگتا ہوں اور میں سجدے میں پڑھتا ہوں کہ تو میرے اندر میں سے انسانی صفت کو نکال کر پھر فرشتے والی صفت کو پیدا کر دے. اور وہ سجدے کے اندر میں گر گیا. علماء اور مفسرین نے لکھا ہے کہ 40 سال تک وہ سجدے کے اندر میں پڑا رہا تو وہ بچ گیا. ان 2 کو زمین کے اوپر میں اتارا، ہاروت کو اور ماروت کو اتارا. اور یہاں آنے کے بعد میں جو ہے یہ لمبا چوڑا قصہ بھی ہے اور اسرائیلی روایتیں بھی ہیں اور اس کے اندر میں جھوٹی من گھڑت باتیں بھی ہیں. بغیر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 فرشتوں کو زمین کے اوپر میں اتارا تھا. مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کی یہ تحقیق ہے کہ ہاروت اور ماروت
ये दो फरिश्ते तो थे, लेकिन ये आसमान पर रहने वाले फरिश्ते नहीं थे, ये ज़मीनी फरिश्ते थे। जैसा कि हमने वज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, इसकी तफसीर के अंदर में अर्ज़ किया था कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का जो पुतला अल्लाह तबारक व तआला ने बनाया, तो जो फरिश्तों को हुक्म दिया था आदम अलैहिस्सलाम के पुतले के सामने सजदा करने का, वज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्दि खलीफा, याद करो जबकि तेरे परवरदिगार ने फरमाया फरिश्तों से कि मैं ज़मीन के अंदर में अपना नाइब पैदा करने वाला हूँ। तो यहाँ पर उलमाए किराम ने लिखा है कि ये फरिश्तों से मुराद ज़मीनी फरिश्ते थे, जो ज़मीन पर बसने वाले फरिश्ते थे वो। और मुफ्ती सईद साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने हारूत और मारूत की तफसीर के अंदर में लिखा हुआ है कि ये दो फरिश्ते भी ज़मीनी फरिश्ते थे, जिसको रिजालुल गैब कहा जाता था। रिजालुल गैब कहा जाता था इनको, कि जो अपने आप को जहाँ जाहिर करना चाहे जाहिर कर सकते हैं। जैसे कि जिन्नात हमारी नज़रों से गायब हैं, जिन्नात हमको देखते हैं लेकिन हम जिन्नात को नहीं देख सकते, लेकिन अल्लाह ताला ने उनको ताकत दी है, वो अगर अपने आप को जाहिर करना चाहे तो जाहिर कर सकते हैं और बता भी सकते हैं और इंसान देख भी सकते हैं। तो इन रिजालुल गैब को अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन के ऊपर में ये हुक्म दिया था कि तुम अपने एतबार से ज़मीन के ऊपर में फिरो, ज़मीन में फिरने के बाद तुम इस तौर पर बातें करो कि देखो हमको अल्लाह तबारक व तआला ने आजमाइश के तौर पर भेजा हुआ है, और जादू को सीखना ये कुफ्र है, लेकिन अगर कोई भी आदमी अगर जादू को सीखेगा तो हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, ये जिम्मेदारी उसकी जिम्मे रहेगी। इस ज़माने के अंदर में सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर में जादू का ज़ोर बहुत था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी था और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने के अंदर में भी ज़ोर बहुत था। तो ये हारूत और मारूत से लोग सीखते थे, ऐसी बातें सीखते थे कि मियाँ बीवी के अंदर में जुदाई हो जाए, और मियाँ बीवी में जुदाई करने के बाद में उस औरत के साथ में फिर वो शादी कर ले। मिसाल के तौर पर अगर कोई औरत अपने शौहर के साथ जा रही है या कोई शादीशुदा औरत है, अगर किसी को पसंद आ जाती तो ऐसा जादू करते कि उस मियाँ बीवी के दरमियान में झगड़ा होता और शौहर उस औरत को तलाक दे देता, फिर इसके बाद में ये शादी कर लेते। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों के अंदर में किया है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बाद में ये जो कुछ भी इन लोगों से जादू जो सीखा हुआ था और किताबों के अंदर उन्होंने अपनी तरफ से बढ़ा चढ़ा करके जिक्र किया हुआ था, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सारी किताबों को मंगवा लिया, जिन्नातों के ज़रिए से किताबों को मंगवा लिया, और किताबों को मंगवाने के बाद जहाँ हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपना शाही तख़त लेकर के बैठते थे उसके नीचे दफन करवा दिया ताकि जादू दुनिया के अंदर में न फैले। बाद में जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का इंतकाल हुआ और जिन्नत जो कैद के अंदर में थे जिन्नत आज़ाद हो गए, तब लोगों ने ये कहा कि देखो ये जो सुलेमान जिन्नातों पर, परिंदों पर, चरिंदों पर, हवाओं पर, इंसानों पर जो हुकूमत करते थे तो इस जादू की वजह से करते थे, और जो तख्त शाही था उसके नीचे जो जादू की किताबें हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दफन करवा दी थी ताकि लोग कुफ्र न करें, शिर्क न करें, उन किताबों को निकलवाया और निकालने के बाद में कहा कि सारा दारो मदार सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत का इस जादू के ऊपर में था। इसके बाद में फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद में फिर जादू फैल गया। इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयतों के अंदर में फरमाया, वमा युअल्लिमानि मिन अहदिन, ये दोनों फरिश्ते किसी को भी जादू नहीं सिखलाते, हत्ता यकूला, यहाँ तक कि ये दोनों कहते, इन्नमा नहनु फितनतुन, यकीनन हम तो आजमाइश के लिए भेजे गए हैं या आजमाइश के अंदर में डाल दिए गए हैं, फला तकफुर, तो कुफ्र मत कर, तो इनकार मत कर। इसके बावजूद फयतअल्लमूना मिनहुमा, ये यहूद और बनी इसराइल इन दोनों फरिश्तों से सीखते थे, मा युफर्रिकून बिही, उस चीज़ के ज़रिए से जुदाई कर दे, बैनल मरई व ज़ौजिही, शौहर के दरमियान में और उसकी बीवी के दरमियान के अंदर में, वमा हम बिगार्रीन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह,
اور اس جادو کے ذریعہ سے وہ لوگ نقصان پہنچانے والے نہیں ہیں یا نقصان نہیں پہنچا سکتے کسی کو بھی الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ جادو کی حقیقت ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں جادو کو نہیں مانتا، میں جادو کا انکار کرتا ہوں، تو کافر ہو جائے گا۔ جادو کا نفس جادو کا انکار کرنے والا آدمی کافر ہو جائے گا۔ سحر کی حقیقت ہے، سحر کا وجود ہے، اور سحر اور جادو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گیا۔ سورہ فلق اور سورہ ناس 11 آیتیں ہیں دونوں صورتوں کے اندر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو کے توڑ کے لیے اتاری، اور باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا، فرشتے آئے دونوں اور فرشتوں نے آپس میں بات کی کہ بھئی ان کو کیا ہے، کہا کہ جادو کیا ہوا ہے۔ کس نے کیا ہوا ہے؟ کہ لبید بن عاصم جو یہودی تھا اس نے اور اس کی لڑکیوں نے کیا ہوا ہے۔ اور کیا 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 ہوا ہے تو وہ بھی بتایا کہ فلانا کنواں ہے، اس کنویں کے اندر میں یہ گیرہ لگی ہوئی رسی ہے اور بال ہے، کنگا ہے وغیرہ لگا ہوا رکھا ہوا ہے دبا کر کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وغیرہ گئے اور اس کو نکال کر کے آئے، اور ان گیرہ کے اندر میں، دھاگے کے اندر میں جو 7 گیرہیں لگی ہوئی تھی، 7 گانٹھیں لگی ہوئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور اس پر دم کرتے اور گیرہ کو کھولتے، قل اعوذ برب الفلق، یہ پڑھنے کے بعد میں جو رسی کے اوپر میں گیرہ لگی ہوئی تھی اس کو کھولتے اور دم کرتے۔ اس طریقے سے 11 آیتوں کے ذریعہ سے 11 گیروں کو کھول دیا گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ کأنما نشط من عقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کأنما نشط من عقال، ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کسی نے رسی کے اندر میں باندھ دیا گیا ہو، عقال رسی کو کہتے، رسی کے اندر میں باندھ دیا گیا ہو اور پھر اس کے بعد میں رسی کے اندر میں سے مجھے چھوڑ دیا گیا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اثر ہوا۔ لیکن یہ بات الگ ہے کہ مجھ پر جادو ہے یا نہیں ہے، ان پر جادو ہے یا نہیں ہے، فلانے پر جادو ہے یا نہیں ہے، وہ الگ بات ہے۔ نفس جادو اس کا وجود ہے۔ اب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے، آج کل بیماریاں بھی ایسی ہوتی ہے ذہنی اور مانسک اور اعصابی بیماریاں کہ اس کی کوئی دوا نہیں، وہم میں کوئی علاج نہیں، وہم میں کوئی دوا نہیں، وہم ہوتے آدمی کے دل کے اندر میں یہ سائیکو ہے یا اس طریقے سے جو بیماریاں ہوتی ہے، ادھر گئے ادھر گئے، اور پھر باپو اور جیب کاپو کے پاس میں اگر گئے تو کہیں گے کہ بھئی جادو کیا ہوا ہے۔ کس نے کیا؟ کہ اندر اندرج ہے۔ اب گھر کے اندر میں ایک تو لڑائی ڈال دیں گے، سب سے پہلے یہی شیطان کا کام ہے، شیطان کا کام یہی ہے کہ دیکھ اب پھر کیا کہیں گے کہ کہتی تھی نہیں ہوتا نا پینس یہ گئی تھی فلانی جگہ ہے، اور پھر گھر کے اندر میں لڑائی جھگڑے، یہ چیز الگ بات ہے۔ نفس سحر کا وجود ہے، اس کا تو ایمان اور یقین رکھنا ضروری ہے۔ اچھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تو جادو کا اثر زیادہ سے زیادہ صرف یہ تھا کہ کوئی کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور ذہن سے بات نکل جاتی کہ میں نے نہیں کیا، کوئی کام نہیں کیا اور ذہن کے اندر میں یہ بات آ جاتی کہ میں نے کیا تو نہیں کیا تو کیا، اس طریقے سے اتنا فرق ہو جاتا تھا۔ بس کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں بھول جاتے میں نے کھانا نہیں کھایا، پانی پیا بھول جاتے پانی نہیں پیا، کھانا نہیں کھایا لیکن میں نے کھانا کھا لیا، بس اتنا اثر ہوا تھا۔ اس لیے کہ اگر ذہن کے اوپر میں ایسا اثر ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے، پورا بھول جاتے، جادو کا اثر کامل اور مکمل طور پر اگر ہوتا تو پھر یہ وحی الہی کے اوپر میں دبا پڑتا کہ وحی الہی کیسے یاد رہی، صرف اتنا اثر ہوا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ساری بات جب عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ فلانے نے جادو کیا، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بدلہ کیوں نہیں لیتے، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے فرمایا کہ بدلہ کیوں نہیں لیتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی، تندرستی دے دی، مجھے بدلہ لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تفسیر
ابن کثیر کے اندر میں بہت سے واقعات بھی لکھے ہوئے ہیں. تفسیر ابن کثیر کے اندر میں ساری روایتیں ہی روایتیں ہیں. قرآن کی تفسیر حدیث کے ذریعہ سے یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے. اور تفسیر ابن کثیر کے اندر میں ضعیف روایتیں بھی ہیں, موضوع روایتیں بھی ہیں اور غریب روایتیں بھی ہیں, لیکن ذکر کرتے ہیں کہ یہ موضوع روایت ہے, یہ من گھڑت روایت ہے, یہ صحیح روایت ہے, یہ غریب روایت ہے. ایک عورت تھی دونۃ الجندل کی, اس کا قصہ لکھا ہوا ہے حضرت علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے, کہ وہ اپنے شوہر سے پریشان ہو کر یہ جادو سیکھنے کے لیے گئی تھی بابل کے اندر میں. یہ بابل یہ عراق کا ایک شہر تھا. یہ دریائے فرات جو ہے اس کے بیچ کے اندر میں سے بہتا تھا. یہ بابل کا جو ملک یا اس کی جو آبادی تھی یہ ویران ہو گئی. اس کے کھنڈیرات عراق کے اندر میں کہتے ہیں کہ آج بھی موجود ہے بابل کے اندر میں. تو یہ ہاروت اور ماروت یہ جو ایک بات ہے کہ وہاں پر کوئی کنواں تھا اور وہ کنویں کے پاس میں جا کر کے جس کو بھی جادو سیکھنا تھا وہاں جا کر کے جادو سیکھتے تھے. تو باہر کے وہ عورت وہاں پر گئی اور قصہ جو ہے مختصر کر دیں کہ اس نے جو ہے جا کر کے یوں کہا کہ مجھے جادو سیکھنا ہے. تو اندر سے آواز آئی کہ نحن فتنۃ فلا تکفر, کہ بھائی ہم تو آزمائش کے اندر میں ڈال دیے گئے تھے تو کفر مت کر, چلی جاؤ واپس. تو کہنے مجھے سیکھنا ہے. تو اس کے بعد میں اندر سے آواز آئی کہ فلانا جو ریت کا ڈھیر پڑا ہوا ہے اس پر جا کر کے پیشاب کر اور پیشاب کر کے پھر واپس آ. اب وہ عورت گئی, کپڑے اتارے اور پیشاب کرنے کی تیاری تھی. پھر اس کے بعد میں اس کے دل کے اندر یہ خیال آیا کہ مجھے جادو سیکھنا نہیں ہے. کپڑے پہن کر کے واپس چلی گئی, وہ کنویں کے پاس میں واپس چلی گئی اور کہا کہ میں پیشاب کر کے واپس آئی. تو اندر سے آواز آئی کہ کیا دیکھا؟ تو اس عورت نے کہا کہ کچھ بھی نہیں دیکھا. تو اندر سے پھر یہ آواز آئی کہ تو نے پیشاب نہیں کیا, پیشاب کر. اور وہ گئی. وہاں جانے کے بعد میں ایک بڈھی عورت اس کو لے گئی تھی. بڈھی عورت نے اس کو چڑھایا اور ورگلایا. تو عورت نے پیشاب کیا. پیشاب کرنے کے بعد میں جب کنویں کے پاس میں آئی اور آ کر کے اندر سے آواز آئی کہ کیا دیکھا؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں پیشاب کر رہی تھی تو پیشاب کی دھیر کے اندر میں سے ایک گھوڑے سوار نکلا اور دوڑتا 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 آسمان کی طرف اڑتا ہوا چلا گیا. تو اندر سے آواز آئی ذالک الایمان خرج من فرجک وطلع الی السماء. ذالک الایمان, وہ تیرا ایمان تھا, پیشاب کے راستے سے نکلا. خرج من فرجک, تیرے پیشاب کے راستے سے نکلا. وطلع الی السماء, آسمان کی طرف چلا گیا. بس اب تو نیت کر, ارادہ کر, جو تو نیت کرے گی, جو تو ارادہ کرے گی وہ ہو جائے گا. تو جادوگرنی بن گئی. اس کے بعد میں وہ جو بڈھی عورت اس کے ساتھ میں جو تھی, اس بڈھی عورت نے اس کو آزمانے کے لیے کہا کہ دیکھ یہ ریت کا ڈھیر پڑا ہوا ہے تو نیت کر کہ یہ گیہوں بن جائے. اس نے نیت کی تو وہ ریت کا ڈھیر گیہوں بن گیا. کہ چلو تو نیت کر کہ یہ گیہوں زمین کے اندر میں بو جائے اور زمین کے اندر میں اگ جائے اور لہلہاتی ہوئی ہری بھری کھیتی ہو جائے. تو نیت کر. اس نے نیت کی تو ہری بھری کھیتی ہو گئی. پھر کہا کہ تو نیت کر یہ گیہوں جو پک جائے. تو نیت کیا تو گیہوں پک گئی. پھر کہا کہ تو نیت کر کہ ڈھیر بن جائے. یہ گیہوں کا ڈھیر بن گیا. بس اتنا ہوا, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہوا. لیکن تفسیر ابن کثیر کے اندر میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ایمان کے نکلنے کی بات آئی
ذالک الایمان خرج من فرجک وطلع الی السماء، کہ تیرا ایمان تھا پیشاب کے راستے سے نکل کر آسمان کی طرف چڑھ گیا، اس کی وجہ سے یہ پریشان ہو گئی، یہ عورت پریشان ہو گئی، دومۃ الجندل کی رہنے والی تھی۔ اس کے دل کے اندر میں یہ کھٹکا ہوا کہ اب تو اللہ کی رسول کی خدمت کے اندر میں حاضر ہونا ہے، وہاں جا کر کے یہ بات پیش کرنا ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے عرض کریں کہ اس طور پر یہ معاملہ اور قصہ پیش آیا۔ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے کہ یہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر میں حاضر ہوئی مدینہ منورہ کے اندر میں۔ اس وقت کے اندر میں جب وہاں پہنچی تو دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو صحابہ کرام نے کہا کہ ازواج مطہرات کے پاس میں جاؤ۔ پہلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کے پاس میں بھیجا کہ دیکھو ان کے پاس میں اگر تیرے کوئی مسئلے کا حل ہو تو وہ بتائیں گے۔ تو ان لوگوں نے ازواج مطہرات کے پاس میں بھیجا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں یہ عورت گئی اور اپنی کارگزاری بیان فرمائی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یہ تو کفر ہو گیا اور اس کی جو ہے کوئی سزا نہیں ہے اور تو مرتد ہو گئی، بس یہ ہے کہ اگر تیرے والدین حیات ہیں تو توبہ کر، استغفار کر اور اپنے والدین کی خدمت کر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری معافی اور مغفرت فرما دے۔ یہ اور بھی بہت سی چیزیں علماء کرام نے جو ہے ان آیات کی ماتحت کے اندر میں لکھی ہوئی ہے۔ تو ایک بات علماء کرام کی متفق علیہ طور پر علامہ ثانی نے بھی لکھی ہوئی ہے کہ جادو کا سیکھنا یہ حرام ہے، جادو کا سکھانا یہ بھی حرام ہے۔ کسی مسلمان پر اگر جادو کیا گیا ہے اس جادو کو دور کرنے کے لیے بھی جادو کا سیکھنا یہ بھی حرام ہے، دفع مضرت کے لیے بھی حرام ہے اور جلب منفعت کے لیے بھی حرام ہے۔ کسی بھی طریقے سے جادو کا سیکھنا اور سکھانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے۔ اس کے اندر میں جو جادو سیکھنے والے ہوتے ہیں وہ عجیب و غریب ان کے اعمال ہیں، کالی چوبس کے رات کے اندر میں وہ اعمال بھی کرتے ہیں، عجیب و غریب کرتے ہیں، بغیر کے وقت نہیں ہے۔ تو وما هم بضارین به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم۔ یہ لوگ ان فرشتوں سے سیکھتے تھے ایسی باتیں کہ جو نقصان دے، ولا ينفعهم اور ان کو نفع نہ دے۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ اور البتہ تحقیق کے جان لیا ان لوگوں نے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ البتہ وہ چیز کہ جو انہوں نے خریدی، یعنی دنیاوی دولت اور سحر وغیرہ آخرت کے مقابلے کے اندر میں، تو مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ایسے لوگوں کے لیے آخرت کے اندر میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور البتہ بہت بری چیز ہے کہ جو انہوں نے خریدا، جس کے بدلے کے اندر میں اپنی جانوں کو بیچ دیا، یعنی جادو کے بدلے میں یا آخرت کا انکار کے بدلے میں۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر وہ جانتے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ تو البتہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو ان کو بدلہ ملتا وہ بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اگر وہ جانتے۔